الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد شعبان کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے، آدھا مہینہ تقریباً گزر گیا ہے، اور آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے شب برات ہے، جس کے بارے میں احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو بنیادی طور پر اس رات کے بارے میں جو امتیازی چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ نمبر ایک تو یہ پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ یہ رحمتوں والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا پر اترتی ہے، وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ رات خاص رحمتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلوں کی بھی رات ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے ہر وہ نومولود جس کو اگلے سال پیدا ہونا ہے اور ہر وہ شخص جس کو اگلے سال اس دنیا سے اٹھنا ہے۔ تو یہ فیصلوں والی رات بھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس رات کو امتیاز حاصل ہے۔ تیسرا امتیاز اس رات کا جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ چوتھے امتیاز اس رات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مغفرتوں والی رات ہے، اس میں مغفرت کی خاص برسات دنیا کے اوپر اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ برسات فرماتے ہیں اس کی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ پاک اپنے بندوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ امتیازی باتیں، امتیازی خصوصیات اس رات کی ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو بڑے اہتمام سے اور بڑے ہی قدردانی کے ساتھ اس رات کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی قدردانی کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی قدردانی کا طریقہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ اس رات میں نفلی عبادات کی جائے، اس رات کو زندہ کیا جائے۔ نفلی عبادات کے اندر نفل نمازیں بھی آتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی آتی ہے، دعائیں بھی آتی ہیں، ذکر بھی آتا ہے، مراقبہ بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نفلی عبادات میں ہیں، اور نفلی عبادات میں اصل یہ ہے کہ وہ تنہائی میں کی جائے، اجتماعی طور پر باجماعت طریقے سے نہ کی جائے۔ تو اس لیے اس رات کی صحیح قدردانی یہ ہوگی کہ بندہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے پروردگار سے لو لگائے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں مانگے، تلاوت کرے، اور یہ سارے کام اس وقت تک کرے جب تک طبیعت میں نشاط ہو اور نیند کا غلبہ نہ ہو۔ جب طبیعت کا نشاط ختم ہو جائے اور نیند کا غلبہ ہونے لگے تو پڑھ کر سو جائے، کیونکہ نشاط کے بغیر اکتاہٹ کے ساتھ عبادت کرنا یا نیند کے غلبے کے ساتھ عبادت کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احادیث ہے۔ اور آج کل جو ایک رواج چل پڑا ہے اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یا صلاۃ الاوابین پڑھنے کا، کل مغرب کے بعد ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے مسجد میں کہ جی فلاں مسجد کے اندر ہماری اوابین کی جماعت سے نماز ہوتی ہے شب برات میں، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہوگی اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت، کوئی وزن نہیں ہے۔ ایسی صلاۃ التسبیح جو باجماعت پڑھی جائے، ایسی اوابین جو باجماعت پڑھی جائے، یہ اس کی اللہ کے یہاں نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی قیمت ہے، بلکہ ثواب ملنے کے بجائے یہ بدعت ہے، اور بدعت کے اوپر جو ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، سوال ہوگا۔ تو اس رات کو بدعات میں ضائع نہ کیا جائے، اس رات کو سنت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے زندہ کریں، اور اس میں جو مغفرت کی برسات ہو رہی ہے
اس سے اپنی جھولیوں کو بھرا جائے، اس میں اپنے آئندہ سال کے لیے اللہ سے فیصلے کروائے جائیں، دعائیں مانگ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ سال آئندہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آج لکھ کر پورا پروگرام اگلے سال کا فرشتوں کے لیے حوالے کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں نافذ کریں۔ اس وقت دعا مانگ کے اپنے حق میں اچھے فیصلے کروا لیں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے عمر مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں۔ اس لیے اکابر نے فرمایا کہ اس رات کا زیادہ حصہ دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، لیکن حدیث کا مزاج یہ بتا رہا ہے، حدیث کا روح یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ اعلان ہو رہا ہے آسمان دنیا سے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، تو اس رات کو زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعائیں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے اس رات کا حصہ اس میں گزارنا چاہیے۔ باقی جو پٹاخے پھوڑنے کا سلسلہ ہے، حلوے بنانے کا سلسلہ ہے، یا باجماعت کہیں جا کے اوابین پڑھنے کا یا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا سلسلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل بے اصل ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، اور پٹاخوں کے اندر تو لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہے، اسراف کا گناہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے محفوظ کریں، اپنے بچوں کو قطعاً یہ پٹاخوں وغیرہ کے لیے پیسے نہ دیں، ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس رات میں کرنی ہے۔ ایک چیز آخری اور سمجھ لینی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شب برات میں جب تک قبرستان نہیں جائیں گے شب برات ہی نہیں ہوگی، تو اس کو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے، آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبوت ملنے کے بعد وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 23 مرتبہ شب برات آئی ہے۔ اب 23 مرتبہ میں سے صرف ایک دفعہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے، باقی 22 دفعہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ تشریف لے گئے ہوں، تو اس لیے اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہے۔ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، 1 سال چلے گئے، 3 سال نہیں گئے اور جا کر ایصال ثواب کر لیا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہوتی نہیں، پھر لوگ بڑے اہتمام سے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں قبرستان جانے کے لیے، قبرستانوں کے باہر اتنا رش لگ جاتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے بعض قبرستانوں میں تو باقاعدہ میلے لگتے ہیں اور وہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کھانے پینے کے ٹھیلے لگ جاتے ہیں۔ تو قبرستان جانے کا غرض تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، موت کی یاد تازہ ہو۔ یہ میلے ٹھیلوں میں جا کے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اور تو اس لیے قبرستانوں میں جانے کا جو یہ رواج چلا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، ایسے قبرستانوں میں جائیں جہاں پر میلے ٹھیلے نہ ہوں، کیونکہ میلے ٹھیلے والے قبرستانوں میں جانے سے کوئی اجر و ثواب تو ملنا دور کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں بدنظری وغیرہ اور دوسری قسم کے کانوں میں باتیں پڑھنے سے دوسرے گناہ نہ ہوں۔ تو اس لیے اس رات کی حفاظت کریں، اس رات کو اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، سنت کے مطابق عبادتیں کر کے گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شب برات ہمیں رمضان شریف کی تیاری کے لیے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، 15 دن رہ گئے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر تیار کریں، گناہوں سے مغفرت کروا کے، عبادتوں میں مشغول ہو کے، تلاوت کی کثرت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔